السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 220 تک سنا اور سمجھا تھا۔ آج ہم 221 کو سنیں گے۔ اس حصے میں باب صوم ہے اور اس کا جو شروع ہو رہا ہے حصہ، اس کا نام ہے بہترین سپہ سالار اعظم۔ اسلام کا فلسفہ جہاد۔ اسلام امن، صلح جوئی، رواداری اور سلامتی کا مذہب ہے۔ وہ کسی فرد کا دوسرے فرد پر، کسی گروہ کا دوسرے گروہ پر یا کسی قوم کا دوسری قوم پر سختی، ایذا رسانی یا ظلم و ستم کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو جبراً اپنا مذہب بدلنے کے لیے نہیں کہتا۔ سورۃ الکافرون آیت نمبر 1 تا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بار بار نہایت واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ تم میرے دین پر ایمان لانے والے نہیں ہو تو میں بھی تمہارے دین پر چلنے والا نہیں ہوں۔ تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ مذہب اسلام کو اپنا مذہب زبردستی تبدیل کرنے کے لیے کیسے مجبور کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یعنی مکہ میں ہجرت سے قبل جو اصول تھا، ریاست مدینہ میں بھی وہی اصول رہا۔ عام طور پر عیسائی مبلغین اسلام کے فلسفہ جہاد پر تنقید کرتے ہیں اور اسے جنگ و جدل کی ترغیب دینے کا مذہب کہتے ہیں، اور مقابلے میں اپنے مذہب کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال بھی تھپڑ لگانے کے لیے پیش کر دو۔ مقصد یہ کہ بدلہ لینے کے بجائے برداشت کر لو اور اسے مزید ظلم کرنے کا موقع فراہم کر دو۔ اس بات پر ذرا انسانی فطرت کے حوالے سے غور کیجئے کہ انسان کسی بھی قومیت یا مذہب کا ہو، یہ عمل اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ پوری دنیا میں عیسائیت کے پھیلنے کے باوجود ان کا یہ طرز فکر کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لہٰذا جب یہ رد عمل ممکن ہی نہیں تو اس کی تعلیم کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ اس کے برعکس اسلام عین دین فطرت ہے، جو نہ بیجا ظلم و ستم کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی برداشت کرنے کی پابندی لگاتا ہے، اور یہی اسلام کا فلسفہ جہاد ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی جہاد کی اجازت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ نبوت پورے کرۂ ارض میں اور تمام زمانوں پر محیط ہے۔ جتنے انبیاء کے حالات مختلف مذاہب کی دینی کتب سے ملتے ہیں، ان میں کسی کو بھی تبلیغ کے لیے دشمنوں سے جنگیں نہیں لڑنی پڑیں، اگرچہ ان میں سے بے
بیشتر کو جسمانی تکالیف دی گئیں اور انہیں اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنی پڑی، لیکن ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی ان کے مخالفین نے لشکر کشی کی تھی۔ یہ اعزاز بھی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں سے جنگ کے بدلے جنگ کرنے کی اجازت عطا فرما دی، مگر جہاد شروع کرنے کی شرط بھی بتا دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حج آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے، جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس ضمن میں مزید چند آیات نازل ہوئیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 کا ترجمہ ہے، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ شرائط تو خود جہاد شروع کرنے کی ہیں، مگر جو لوگ مسلمانوں کے اوپر زیادتی کریں اور سزا کے مستحق ہوں ان کے خلاف بھی جہاد کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 سے 193 تک کا ترجمہ ہے، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یعنی مکہ سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ جب تک وہ تم سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ اگر جہاد شروع کر دو تو پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، استقامت رکھو اور مورچوں پر بیٹھے رہو یا جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ فلاح حاصل کرو۔ اسلام کے فلسفہ جہاد کے مطابق ظلم و زیادتی کرنے والوں، بدعہدی کرنے والوں اور از خود لڑائی شروع کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ تم کسی پر زیادتی اور ظلم کرنے سے بچو گے۔ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کہیں بھی اور کسی کو بھی جبراً مذہب بدلنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ جو لوگ اسلام بزور شمشیر پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں ان کے لیے دلیل کافی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جن ممالک میں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی اور اگر وہاں کی آبادی کو جبراً مسلمان بنایا گیا ہوتا تو پھر ان ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت کیوں نہیں ہوئی؟ مثلاً اسپین اور ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں کیسے رہ گئے؟ غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے تقریباً 2 سال بعد قریش کا ایک بڑا قافلہ جس کے پاس بے شمار سامان تجارت تھا، تقریباً 40 افراد کے حفاظتی دستے کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ تو ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں اسے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا خطرہ محسوس ہوا، اگرچہ مسلمانوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کفار مکہ سے کمک منگوائی اور تقریباً 1000 نفوس کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ قریش سے فیصلہ کن محاذ آرائی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جن میں 86 مہاجرین تھے
اور باقی قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ آپ نے مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابو طالب کو اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو دیا۔ لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میمنہ دائیں بازو کی فوج کی کمان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میسرہ بائیں بازو کی فوج کی کمان حضرت مقداد بن اسود کو سونپی گئی۔ یہی 2 حضرات شہسوار تھے۔ ساقہ پچھلی صفے کی کمان حضرت قیس بن سعصہ کے حوالے کی گئی۔ سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے پوری فوج کی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ آپ کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے لیے فوج کو اس طرح تقسیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم فوجی حکمت سے بدرجہ اتم واقف تھے۔ ابتدا میں قریش کے لشکر میں 1300 آدمی تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور اونٹ بکثرت تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ راستے میں ابو سفیان بنو زہرہ کے لوگ لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح ان کی تعداد 1000 رہ گئی۔ ان کا رخ بدر کی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ قریش کے قریب ترین چشمے کے پاس پڑاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مسلمانوں نے ایک اونچے ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا، جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی دیتا تھا۔ پھر جب فریقین ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئے تو آپ نے طریقے جنگ کے متعلق ہدایات فرمائیں۔ جب تک آپ کا حکم نہ ہو جنگ نہ شروع کی جائے۔ نمبر 2، جب تک دشمنوں کا جمگھٹ سامنے نہ ہو تیر اندازی نہ کریں، اسی طرح تیر بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ جنگ شروع ہوئی تو قریش کے سردار ایک ایک کر کے ہلاک ہو رہے تھے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہیں اپنی تعداد کی کمی کا خیال نہیں آیا۔ اسی اثنا میں سخت آندھی آئی اور فضا تاریک ہو گئی۔ آپ نے مٹھی بھر کنکریاں قریش کی طرف پھینکیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ پوری قوت سے کافروں پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تائید غیبی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد وہ جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جنگ کے اختتام پر اہل مکہ نے شکست خوردگی کے عالم میں مکہ کی جانب راہ فرار اختیار کی۔ مسلمان شام تک بدر کے میدان میں رہے۔ اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے۔ فتح مند لشکر کے ساتھ آپ مدینہ پہنچ گئے۔ اسیران کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا فدیہ مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو یقیناً شامل تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بھی فتح کا سبب تھی۔ لشکر کی ترتیب اور مقام میں جنگ کا انتخاب صحیح ثابت ہوا۔ آپ کا لشکر اونچائی پر تھا اور کفار نشیب میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ رات کو بارش ہونے سے نشیب میں پانی اور کیچڑ ہو گیا اور گھوڑے پھسلنے لگے۔ اسی طرح پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب
مسلمانوں کی اپنی سے 3 گنا عددی قوت اور کئی گنا عسکری سامان جنگ کے باوجود فتح کا سبب بنا۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا کہ جس میں حضرت کی عسکری قائدانہ صلاحیتیں بار بار ابھر کر سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار اعظم ایسی فوجی حکمت عملی اپنائی کہ نہ صرف کفار مکہ شکست کھا کر واپس چلے گئے بلکہ مدینہ کے اطراف کے بدو قبائل بھی آپ کے مطیع و فرما بردار ہونے لگے۔ غزوہ بدر کے اثرات۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح سے جہاں امت مسلمہ کو نصرت و کامیابی کی خوشی ہوئی، وہیں کچھ نئی مشکلات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قریش مکہ میں ناکامی کی صف ماتم بجھ گئی، جذبہ انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے اور وہ شرمندگی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ مدینہ کے یہود اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معاہدے کو توڑنے کے درپے ہو گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے خوف زدہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ عرب قبائل جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، انہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے خوف زدہ کر دیا، کیونکہ وہ اپنے تجارتی قافلوں کی راہ پر مسلمانوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے معاشی نقصان کا اندیشہ رکھتے تھے۔ مکہ کے قریش بھی تجارتی شاہراہوں پر مسلمانوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے معاشی طور پر نقصان پہنچنے کا خطرہ دیکھ رہے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے اسلام نہیں لائے تھے، یعنی منافق، وہ در پردہ اسلام کی مخالفت کرتے اور یہود و مشرکین کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا گروہ تھا۔ مدینہ کے گرد و پیش میں بسنے والے بدو تھے جنہیں کفر و اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پیشہ ور راہزن تھے، انہیں خوف تھا کہ اگر مدینے میں کوئی طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ مار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ غزوہ بدر کے بعد خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے یہ اقدامات کیے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو غطفان کی شاخ بنو سلیم کی سرزنش کی۔ یہود کے قبیلے بنو قنیقہ نے انصار میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں سے بدتمیزی کرنے لگے۔ ان کی سرکوبی کے لیے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا اور وہ سب شام کی طرف چلے گئے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ منافقین و یہود کے ساتھ مسلمانوں کی کئی چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ اہل مکہ نے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ مہم کا آغاز کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئے۔ مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے مجلس شورا کا اجلاس بلایا گیا اور اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے مدینہ میں ٹھہر کر ان کا مقابلہ کرنے کے حق میں تھی، لیکن اکثریت کی رائے کے مطابق مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کا فیصلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زرہ پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لشکر کے سامنے تشریف لائے۔ اسلامی لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، ان میں سے 100 زرہ پوش تھے اور 50 شہسوار بھی تھے۔ میدان جنگ کے قریب پہنچ کر منافق عبداللہ بن ابی نے اعلان بغاوت کر دیا اور اپنے 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد دشمن کے سامنے اپنے آپ کو الگ کر لینے سے دشمن کا حوصلہ بلند کرنا اور مسلمان لشکر میں بددلی پیدا کرنا تھا۔ بنو اوس اور بنو خزرج میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 122 سورۃ آل عمران کا ترجمہ ہے۔ اس وقت تم میں سے جو 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا
مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ 1/3 لوگوں کے جانے کے بعد اب یہ لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کے پڑاؤ کا حکم دیا۔ اس طرح دشمن کا لشکر احد کے بلند و بالا پہاڑ اور مدینہ شہر کے درمیان میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے لشکر کی ترتیب و تنظیم کی اور جنگی دفاعی مصلحت کے پیش نظر اسے کئی صفوں میں تقسیم کر دیا۔ احد کے میدان میں جبل رمات ایک گھاٹی تھی۔ آپ نے وہاں تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کر دیا اور انہیں خصوصی طور پر تنبیہ کی کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی کیوں نہ ہو، تم لوگ اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا تاکہ دشمن پہاڑی کے پچھلی طرف سے آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا پرچم مصعب عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ زبیر بن عوام گھڑ سواروں کے دستے کے کماندار تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش کے سردار اور علمبردار ایک ایک کر کے مارے جانے لگے تو ان کی فوج نے پسپائی اختیار کی اور میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ 10 علمبرداروں کے مرنے کے بعد قریش کے ایک غلام ثواب نے جھنڈا اٹھا لیا۔ مسلمان قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کفار پر حاوی ہونے لگے تو قریش نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب جبل رماتہ پر متعین تیر اندازوں کے دستے نے یہ دیکھا تو انہوں نے سنگین غلطی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت کے باوجود اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ ان کی حکم عدولی اور غلطی کا خمیازہ مسلم لشکر کو اٹھانا پڑا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور قریش کے سپہ سالار تھے، اسی گھاٹی کے عقب سے نمودار ہوئے اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس طرح جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ قریش نے اپنا گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا اور بھاگتے ہوئے فوجیوں کو واپس بلا کر جم کر لڑائی شروع کر دی اور مسلمانوں کی شاندار فتح ہزیمت میں بدل گئی۔